السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی ایک روح فرسا خبر معلوم ہوئی کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہو گیا ہے کہ خودکشی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، حالانکہ اس عمل بد کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جرم قرار دیا اور اسے حرام قرار دیا ہے۔ اب ایسے عمل کو جسے خدا تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام قرار دیں، اسے حلال کرنے والا بندہ نعوذ باللہ من ذالک من وجہ خود مدعی نبوت بنا ہوا ہے۔ رب کے حرام کو حلال کرنے والا اور رب کے حلال کو حرام کرنے والا، رسول اللہ علیہ السلام کے حرام کو حلال کرنے والا اور رسول اللہ علیہ السلام کے حلال کردہ کو حرام ٹھہرانے والا بندہ جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک من وجہ خود نبوت کا مدعی بن رہا ہے، کیونکہ حلال اور حرام ٹھہرانے کا حق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ آج پاکستان میں رب تبارک و تعالی کے حرام کردہ چیزوں کو ہمارے ملک کے حکمران بے دینوں کے، کفار کے، یہود و نصارہ کے ہنود کے اشاروں پر حلال ٹھہرا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب ہم ان لوگوں کی خدمت میں بھی گزارش کرتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیے اپنی زندگیاں انہی پر صرف کر رہے ہیں، مباحات ہو گئے، مستحبات ہو گئے، ان کی باتوں پر ان میں ان کے اختلافات میں پڑھ کر اپنی پوری زندگی اسی میں لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رب تبارک و تعالی کی شریعت کے ساتھ کفر ہے، سیدھا سیدھا رب تبارک و تعالی کی شریعت کے ساتھ، رسول اللہ علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کے ساتھ، لائی ہوئی شریعت کے ساتھ کفر ہے، اور اتنی بڑی مخالفت ہو رہی ہے رب تبارک و تعالی کے دین کی، لیکن یہاں کسی کی آواز تک ابھی تک نہیں سنائی دی ہمیں، سارے خاموش ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے بھائی؟ کیا رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی کوئی وقت نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کی کوئی وقت نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ آپ کے پیر کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو آپ ایک دم سے باہر آ جائیں اور احتجاج شروع کر دیں، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت حقہ کے خلاف اتنا بڑا فیصلہ ہو جائے اور پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک متفق اور متحد ہو کر یہ بل پاس کر دے کہ خودکشی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، تو یہ تو کام کفار کا تھا، یہود و نصارہ کر رہے تھے، ان کے ہاں سینٹر قائم ہے وہاں پہ بڑی بڑی دکانیں بن چکی ہیں وہاں پر خودکشی کرنے کے لیے، خودکشی سینٹر ہے وہاں پر، لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں اور وہاں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ بالکل بغیر تکلیف کے خودکشی ہمارے ہاں کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ یہود و نصارہ والا نظام یہاں مسلمانوں میں، اور یہ بل پاس ہو گیا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک جو ہے وہ ایکٹ بنا تھا، یاد ہوگا شاید آپ کو، مخنثوں والا ایکٹ، وہ مخنثوں کے حقوق کی بات کر کے انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک حملہ اسلام پہ کیا ہے، اور نعوذ باللہ بے حیائی اور بے غیرتی کو انہوں نے فروغ دینے کی کوشش کی ہے کہ مرد مرد کے ساتھ نکاح اور عورت عورت کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی احمقانہ اور دین دشمنی پر مبنی جو ہے وہ سوچ فکر کافروں کی طرف سے لا رہے ہیں اور اہل اسلام پر مسلط کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مخنثوں کی جب وہ حقوق کی بات کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت حقہ میں خلفائے بنو عباس کو دیکھ لیں آپ، ان کے دور میں بھی یہ جو مخنث ہوتے تھے ان کو باقاعدہ حکومت ان کو خرچ دیا کرتی تھی۔ مدینے میں بھی رسول اللہ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں 3 یا 4 لوگ ایسے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی باقاعدہ ان کے خرچ مقرر تھے، ان کو دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ بنو عباس کے دور میں اور بنو امیہ کے دور میں یہ جو تھے باقاعدہ مخنث جو تھے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ نابینا لوگ جو ہیں ان کو پکڑ کے مسجد تک لایا کریں، اور ان کو اس پر بھی پیسے ملا کرتے تھے، ان کو یعنی کہ ماہانہ خرچ علیحدہ ملتا تھا، اور
ان کو مسجد لانے پر علیحدہ خرچ ملا کرتا تھا، ان نابینوں کو لے کر آتے تھے، اور وہی وہ دور تھا جب یہ یعنی پہلے جو ہے وہ نابینا پر یعنی کہ جمعہ جو ہے وہ لازم نہیں رکھا گیا تھا، تو بعد میں فقہا میں یہ بحث چھڑی کہ اب نابینا جو ہیں ان کے مسجد لے جانے کے لیے حکومت نے سہولت دی ہوئی ہے کہ مخنث لوگ جو ہیں وہ ان کو لے کر مسجد جاتے ہیں، تو ان پر جمعہ فرض ہونا چاہیے۔ اب وہ قول جو ہے اسے یعنی کہ ان پر لازم ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے لیے اسباب پیدا ہو گئے ہیں، حکومت نے اپنی ذمہ لے لیا ہے کہ نابینوں کو لے کر جائیں مسجد میں اور یہ پڑھیں، جا کر جمعہ پڑھیں مسجد میں نابینا لوگ جو ہیں۔ تو اب وہ انتظام چونکہ موجود ہے تو پھر اب اس سے جمعے کی معافی کا جو ہے نا وہ حکم جو ہے وہ اس کی فرضیت کی طرف عود کرنا چاہیے۔ تو اب آپ ذرا خود غور کریں کہ اسلام نے حقوق دیے انہیں، یا یہ کون ہوتے ہیں حقوق دینے والے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ یعنی کہ حقوق رہیں مسلمانوں کے ملک میں مخنث، اور ان کے حقوق کی فکر جو ہے وہ یہود و نصارہ کو ہے، تو مطلب کچھ اور ہے نا، بات کچھ اور ہے۔ اس لیے ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے اب کہ اتنے کفریہ قوانین جو ہیں وہ ملک میں پاس ہو رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ابھی تک ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، علماء کی بات کر رہا ہوں، علماء میں جو ہے وہ ایسی یعنی ابھی تک فکر نہیں پیدا ہو رہی کہ دین کے حق میں بھی کھڑے ہو جائیں۔ شخصیات کا دفاع بہت ہو گیا، ہم نے اپنے مولویوں پیروں کا دفاع بہت کر لیا، اب رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے لیے بھی کھڑے ہوں، رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کے لیے بھی کھڑے ہوں۔ اس کے لیے زندگی ساری لگانی چاہیے، زندگی ساری اسی پہ کام کرنا چاہیے۔ تو ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ اپنے پیر کے خلاف بات ہو، اپنے مولوی پسندیدہ مولوی کے خلاف بات ہو تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور اس پر کتابیں بھی لکھ دیں، راتوں رات کتابیں لکھ کر کے اور تباہ ہو کر کے کچھ ہی دنوں میں منظر عام پر آ جائیں، اور رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت حق کے خلاف فیصلے ہوتے رہیں اور پورے ملک میں نافذ ہوتے رہیں اور ہم ٹس سے مس بھی نہ ہوں۔ تو اس سے جو ہے وہ حدیث پاک کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی قدر، اس کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی عزت کتنی ہے اس کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے دین کی عزت کتنی ہے اس کے نزدیک۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مخالفت پر اسے غصہ آئے تو وہ سمجھ لے کہ اس کی بھی عزت ہے رب کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف قانون بنے اور اسے غصہ آئے اور وہ جناب اس پہ کھڑا ہو جائے اور دین حق کے دفاع میں بولے، دین حق کے دفاع میں لکھے، دین حق کے دفاع میں لڑے، تو یقین کر لے کہ اس کے ہاں، اس کی بھی رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت ہے۔ اگر وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عزت جو ہے وہ رب تعالیٰ کے دین کی عزت اس کے نزدیک نہیں ہے، دین یہاں کے خلاف بل پاس ہوتے رہیں، قوانین بنتے رہیں اور ملک میں ان کو نافذ کیا جاتا رہے، قوم کو جناب کفر کی طرف، گمراہی کی طرف، بے دینی کی طرف، الحاد کی طرف، لبرلزم اور سیکولرزم کی طرف لے جایا جائے اور ہم ٹس سے مس بھی نہ ہوں، تو آپ یقین کر لیں آپ کی بھی رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہے، آپ کی بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ جماعت علماء آپ سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن، آپ نے امت کی رہنمائی کرنی ہے، آپ نے امت کو دین حق بتانا ہے، آپ نے امت کو دین اور شریعت کے دفاع پر ابھارنا ہے، آپ نے ان کو تشویق دلانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی ساری جو ہے وہ کفر اور شرک، ان دو جو بڑے فتنے ہیں ان کے خلاف لڑتے ہوئے آقا علیہ السلام کی زندگی مبارکہ گزری ہے، کفر اور شرک کے خلاف لڑتے رہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہمارے ائمہ اعلام کو بھی دیکھیں، ان کا بھی طریقہ مبارکہ یہی رہا ہے، اور آج ہم دیکھیں اگر اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ہم ان کو اگر دیکھیں رکھ کے اس پیمانے پر اور اپنا کیا ہوا کام اور رات کی ہوئی تقریریں، بڑے بڑے جلسے، ہم دیکھیں کیا کفر اور شرک کے خلاف ہمارا کام کتنا ہے۔ آج کفر اور شرک جو ہے وہ الحاد کے نام سے اور لبرلزم، سیکولرزم کے نام سے آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہی کفری قوانین بنا رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ کا کام کتنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا حدیث پاک کے کریمہ کے سامنے فرمایا کہ جو بندہ اپنی عزت رب کے ہاں دیکھنا چاہے کتنی ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ رب کے دین کی عزت کتنی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کا دین کے دفاع میں کتنا کام ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنی عزت ہے۔ لوگوں میں جبے کبے پہن کے رہنا اور اپنی ٹھاٹ باٹ قائم رکھنا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دین حق کے دفاع میں کیا کردار ہے، دین حق کے لیے آپ کے زبان مبارکہ سے کتنے کلمات جاری ہوتے ہیں، دین حق کے دفاع میں آپ کتنے قدم اٹھاتے ہیں، دین حق کے دفاع میں آپ کے ہاتھ کتنی حرکت کرتے ہیں، دین حق کے دفاع میں آپ کی قلم کتنی حرکت کرتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ پھر یقین کر لیں رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی عزت ہے۔
اگر آپ کا قلم، آپ کی زبان، آپ کے قدم دین حق کے دفاع میں نہیں اٹھتے اور آپ اپنے مولوی اور پیر کے دفاع میں کھڑے ہیں، رات دن آپ کا کام بھی وہی ہے، تو پھر آپ یقین کر لیں کہ آپ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔